وہ لڑکی ابتہال ابو سعد جو دنیا کو جینا سکھا گئی، وہ جوان مراکشی لڑکی تھی، امنگوں اور ارمانوں بھرے دل والی، امریکہ کی ہارورڈ یونیورسٹی سے پڑھی ہوئی، جہاں سے پڑھنا دنیا کے کسی بھی فرد کا خواب ہو سکتا ہے۔ اسے دنیا کے امیر ترین شخص کی مشہور ترین کمپنی میں جاب مل چکی تھی، ایک ایسی اچھی جاب پانے کے لیے دنیا میں بس خواب ہی دیکھے جا سکتے ہیں۔ وہ کمپیوٹر انجینئر تھی اور اسے بل گیٹس کی کمپنی مائکروسافٹ میں جاب مل چکی تھی۔ $2000 ماہانہ تنخواہ تھی، آگے ترقی کا زینہ تھا اور سیکیور جاب تھی، ہر طرح کی سہولت تھی، اور اس دن کمپنی کی 50ویں سالگرہ تھی۔ کمپنی کے لوگ واشنگٹن کے اس ہال میں خوشیوں اور کامیابیوں کی کہانی کہنے کو موجود تھے۔ یہ AI سیکشن تھا، وہی مصنوعات ذہانت جس نے دنیا بدل کے رکھ دی۔ وہ اسی اہم اور دنیا کا مستقبل بدل دینے والے ڈپارٹمنٹ کی اہم رکن تھی، اسی لیے تو یہاں موجود تھی۔ پھر اس ڈپارٹمنٹ کا CEO اسٹیج پر آیا، جہاں مشہور ارب پتی بل گیٹس اور کئی دیگر اہم عالمی شخصیات موجود تھیں۔ یہاں ایک شخص مصطفیٰ بھی تھا، یہ مسلمان اور شامی تھا، اور ایسا باصلاحیت کہ اس مشہور کمپنی کے اہم ترین ڈپارٹمنٹ کا CEO تھا۔ اس نے بتانا شروع کیا کہ کس طرح سے مائکروسافٹ کی تخلیق کردہ AI انسانیت کی خدمت سر انجام دے رہی ہے۔ یہی وقت تھا جب مراکشی لڑکی ابتہال کے صبر کا پیمانہ چھلک پڑا۔ وہ اپنی سیٹ سے اٹھی اور صرف قد کھڑی ہو گئی۔ اس نے بولنا شروع کیا، اور جب یہ دھان پانسی مراکشی لڑکی بولی تو وہاں سناٹا چھا گیا۔ بل گیٹس کو اس کا سامنا کرنے کی جرت نہ ہوئی۔ اس نے سامعین سے رخ پھیر لیا اور دوسری طرف دیکھنے لگا۔ یہ لڑکی بولی اور بولتی چلی گئی۔ بولتے بولتے اس نے اسٹیج کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ اس نے کہا، مصطفیٰ، تمہیں شرم آنی چاہیے، تم انسانیت کی خدمت کا نام لیتے ہو، جبکہ تمہاری بنائی CIA نے اسرائیل کو کوڈز کے ذریعے یہ سہولت دے رکھی ہے کہ وہ فلسطینی بچوں پر بم برسا سکیں۔ تم ہمارے بچوں کے قتل میں شریک ہو، تمہارے ہاتھ ان معصوم بچوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ تمہیں اس کامیابی پر شرم نہیں آتی جو دنیا کے سب سے بے بس، سب سے بے سہارا اور بے آسرا چھوڑ دیے گئے بچوں کو قتل کے لیے ڈھونڈنے میں مدد کر رہی ہے، چن چن کے ان کی سانسیں چھین رہی ہے۔ جذبات میں آئی، ظالموں کی طرف انگلی اٹھائے معصوم سی یہ لڑکی فولاد بنی، ڈٹ کے بولتی اور مصطفیٰ کو آر دلاتی رہی۔ شام میں تمہارے گھر والے بھی جان جائیں گے کہ تم کس کام میں ملوث ہو۔ اسی دوران سیکیورٹی اہلکار آگے بڑھی۔ اس نے اسے اسٹیج پر جانے سے روکا، زبردستی باہر کی طرف دھکیلا اور بالآخر اسے ہال سے باہر نکال دیا گیا۔ اس سے پہلے یہ فلسطینی رومال اسٹیج کی طرف پھینک چکی تھی۔ یہ اپنا فرض ادا کر چکی تھی۔ یہ دنیا کو بتا چکی تھی کہ بظاہر دنیا بدل دینے والے، دنیا کو پولیو کے قطروں کے تحفے دے کر مسیحا بننے والے، دراصل اندر سے کتنے کالے اور کتنے قاتل ہیں۔ لیکن یہ فریضہ ادا کرنے کی ایک قیمت تھی، بھاری قیمت۔ اس کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس معطل کر دیے گئے، اسے جاب سے نکال دیا گیا، اسے تمام IT کمپنیز میں بین کر دیا گیا۔ اس کا روشن مستقبل، جس کے پیچھے اس کے ماضی کی طویل جد و جہد، پیسہ اور صلاحیت تھی، پل بھر میں جل کر خاک ہو گیا۔ یہ اپنی اور اپنے مستقبل کی قیمت پر، مگر پوری دنیا کو مغرب، اس کی ترقی، اس کی ماڈرن کمپنی اور ان کی خدمت انسانیت کی اصلیت بتا چکی تھی۔ وہ بس یہی کر سکتی تھی اور بڑی ہمت سے کر گزری تھی۔ اس نے اس میں کوئی کوتاہی یا بخل نہ کیا تھا۔ وہ نہ کسی ملک کی حکمران تھی اور نہ ہی کسی ایٹمی ملک کی سپہ سالار۔ اس کے پاس بس اپنا تن بدن تھا اور اپنا سنہرا مستقبل تھا۔ ایک زبان تھی اور کلمہ حق کہنے کا ایک موقع۔ وہ سب کچھ قربان کر کے بھی یہ کر گزری تھی۔ یہ تو حکمران ہیں جن کے پاس 100 عذر اور 100 بہانے ہیں، اور یہ ہم ہیں جن کے پاس قاتلوں کو تقویت پہنچاتی پروڈکٹس کا بائیکاٹ تک نہ کرنے کے کئی عذر اور کئی بہانے ہیں۔ اس نے جاب اور مستقبل ہی نہیں، زندگی تک خطرے میں ڈال کے سب کچھ چھوڑ دیا، اور ہم فلسطین سے محبت کے وہ دعوے دار نکلے
جو کولا کا ذائقہ تک نہیں چھوڑ سکتے، جو ان کمپنیز سے وابستہ اپنا جھوٹا اور جعلی اسٹیٹس بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ فلسطینیوں پر جو بھی گزرے، ہم تو بس یہ سب پینا اور جینا چاہتے ہیں، خواہ ہمیں فلسطینی بچوں کے خون کی قیمت پر ہی پینا اور جینا پڑے۔ رائلٹی، مٹیریل اور دیگر اربوں خربوں روپے ان کمپنیز کو بے شک پہنچتے رہیں، جو انسانی ضمیر، انسانی اصول اور انسانی اقدار کی قاتل ہوں۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ اس کاروبار میں ہمارے اپنے بھی تو شریک ہیں۔ افسوس، ابتحال کو پتہ نہ تھا کہ جس میں اپنا بھی فائدہ ہو، اس کام میں اپنوں کے لاشیں گرانے میں شریک ہوا جا سکتا ہے۔ اور یہ بات انڈیا کی وانیا اگروال بھی نہ جانتی تھی، جس نے اس کمپنی کے اگلے سیشن میں ہی یہی عمل دہرایا، صدائے احتجاج بلند کی اور جاب کھو دی۔ یہ لڑکیاں تھیں سو کر گزری، ہم مرد ہیں سو ذائقے اور کاروبار بچا رہے ہیں، اور ہمیں فلسطین سے بڑی محبت ہے، اور فلسطین کے آسمان چھوتے لاشوں پر بھی ہمارا دل روتا ہے۔